مدینہ منورہ کے نواح میں ایک بوڑھا غلام بلال رہتا تھا۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، ایک فرضی کردار ہے جو کسی رئیس کے گھر میں سالوں سے خدمت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وقت کے آثار نمایاں تھے، مگر دل میں ایک ایسا چراغ روشن تھا جس کی لبوں مدہن نہیں ہوئی۔ عاشق رسول بلال کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ایک بار روزانہ عاشق رسول کی زیارت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے، مگر فقر، غلامی اور عمر کی زنجیروں نے اسے مدینے جانے سے رکا اور وہ اور اپنے جھونپڑے کے ایک کونے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھتا، آنکھوں میں آنسو رواں ہوتے اور لبوں سے یہی دعا نکلی: یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی زیارت کو ترس گیا ہوں۔ ایک رات جب چاند خاموشی سے صحرا پر چادر ڈالی بیٹھی تھی، بلال نیند میں ڈوبا تو ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ مدینے کے گلیوں والا منظر سامنے ہے اور دروازہ روضہ کھلا ہوا ہے، خوشبویاں ٹائی ہیں، نعتیں کی آواز ہے اور سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں۔ چہرے مبارک روشن، تبسم لہو پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلال، تو ہمارے زیارت کا طلبگار ہے، مگر تیری ہر رات کی ضرورت سلامت پہنچتی ہے، ہم نے تیری محبت دیکھ لی۔ بلال کی آنکھوں کھلی تو آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے اور دل میں ایک ایسی راحت تھی جو کسی دنیاوی دولت سے حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ اسی دن رئیس کے بیٹے نے اسے بلا کر کہا: بابا بلال، میں مدینے جا رہا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ بلال کی آنکھوں جگمگا اٹھے اور ایک غلام کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ وہ مدینہ پہنچا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور سجدے میں گر کر روتا رہا۔ اسی عشق میں اس کا خاتمہ ہوا، مدینے کی خاک میں دفن ہوا جہاں اس کے دل نے ہمیشہ رہنے کی دعا مانگی تھی۔ سبق: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں، دل کی گہرائی سے نکلنے والی وہ تڑپ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب کر دیتی ہے۔